قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومن و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے پیشہ ہوگا باقی کعبے کا کعبہ تجھے کیوں نہ کہے اہل خیرت، کربلا تجھ سے ہے ماں بہنوں کی عزت باقی، کربلا تجھ سے ہے ماں بہنوں کی عزت باقی، سرخ کیوں پشت نہ ہو خون سے عاشورے پر، کربلا سے میری مٹی کی ہے نسبت باقی۔ میں نعرہ اس لیے لگانا چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں سے اب کراچی چلا جاؤں گا، جب میں وہاں پہنچوں تو مجھے لوگ کہیں کہ یار آپ جو حیدرآباد میں نعرہ لگوا کر آئے تھے، حیدرآباد میں جو نعرہ لگوا کے آئے تھے اس کی آواز ابھی تک یہاں گونج رہی ہے، کراچی تک آئی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے کر دیجئے گا، کیونکہ ہاتھ باندھ کر عبادت آپ کے یہاں نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، قبلہ و کعبہ مولانا علی رضا رضوی آپ سے چند ہی لمحوں بعد خطاب۔ پہنا لفظ ہے ہم نے چن لیا، اردو میں سادہ زبان میں کہیں مصطفیٰ جو چنا ہوا ہو، استفینا اللہ کہہ رہا ہے جنہیں اپنے بندوں میں سے ہم نے چنا ہے انہی کو کتاب کا وارث بنایا، جنہیں ہم نے چنا ہے۔ ساری امت وارث نہیں ہے، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ سامنے تھے صحابہ، خطاب تھا ساری امت سے، بہت سے لوگ پہنچ گئے، میں نے مکمل نہیں کیا۔ حبیب خدا نے کہا انی، میں ترجمہ بالکل صرف ترجمہ کروں گا اور مجھے پورا یقین ہے میں پورے اپنے اس جملے کی داد لے لوں گا۔ انی، بے شک میں، تارکن، چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، الثقلین، دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، تو پتہ چل گیا نا جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ ثقلین پڑھنا، ثقلین نہیں، ثقلین، ثقل کہتے ہیں وزنی شے کو، ثقلین کہتے ہیں گراں قدر کو۔ توجہ بھائی، اردو کے حساب سے پیش کر رہا ہوں، ثقل یعنی وزنی، کچھ چیزیں وزنی ہوتی ہیں اٹھائی نہیں جاتی۔ قرآن وزنی نہیں ہے، گراں قدر ہے، تو اہل بیت بھی گراں قدر ہیں۔ شاید ممکن ہے کوئی وزن میں علی سے زیادہ ہو، قدر میں علی سے زیادہ نہیں۔ توجہ فرمائیے ذرا کرام۔ تو اب حبیب خدا، ایک جملہ میں یہاں پڑھوں گا، شاید جو کراچی کے مجالس سنتے ہیں شاید آپ نے وہاں سے یہ جملہ سنا ہو اور سوشل میڈیا پہ مجھ سے پہلے میرے جملے پہنچ جاتے ہیں۔
اگر یہ سن بھی رکھا ہے تو پھر بھی دوبارہ درخواست ہے میری کہ اسے اسی محبت سے سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، حبیب خدا کہہ رہے ہیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، تم میں، سامنے صحابہ کا مجمع کہ تم میں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی اطاعت اپنے اہل بیت. جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے تھے. آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. آیت آئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، انہوں نے نماز پڑھی. توجہ، صحابہ انتظار کرتے تھے آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. آیت آئی اقیم الصلاۃ، انہوں نے نماز قائم کی. آیت آئی وآتوا الزکاۃ، انہوں نے زکاة ادا کی. آیت آئی ہجرت کرو، انہوں نے ہجرت کی. آیت آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج واجب ہے، جن کے پاس استطاعت ہے وہ حج پہ چلے گئے. آیت آئی جہاد کی، وہ جہاد پہ چلے گئے. آیتوں کے جو انتظار میں رہیں وہ صحابہ ہیں. میں نے مکمل نہیں کیا. صحابہ آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے. آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھیں، یہ عمل کریں تو ہم جائیں. علی بستر رسالت پہ سوئے تو آیت آئے. علی نے خیبر کا در اکھاڑا تو آیت آئے. حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تو آیت آئے. سیدہ نے راہ خدا میں روٹیاں دیں تو آیت آئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی صحابہ کا اہل بیت سے مقابلہ نہیں، وہ آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں. آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی ہیں. صحابہ غلام اہل بیت مولا. توجہ فرمانے سے جانا گرا. توجہ، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ذرا اشاروں میں. حضرت ابراہیم کا کرتا تھا، جناب یوسف کی پھپھیاں، جناب یعقوب کی بہنیں، کیونکہ نبی کی بیٹیاں تھیں، نبی کی پوتیاں تھیں، وہ بار بار کہتی تھیں اے یعقوب آپ کے 12 بیٹے ہیں، نبوت کا وارث صرف ایک ہے. ایک پھپھی بار بار کرتا لاتی اپنے دادا ابراہیم کا. جناب یعقوب بیٹے تھے جناب اسحاق کے، جناب اسحاق بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام کے. رفتار زیادہ تو نہیں ہے، میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جناب یعقوب کی بہن نے کہا سارے بیٹوں کو کہو کرتا پہن کے دیکھیں. جناب یوسف ابھی بچے تھے، بڑے بھائی یہودا نے کرتا پہنا، پورا نہیں آیا. لاوی نے کرتا پہنا، پورا نہیں آیا. سارے بھائیوں نے کرتا پہنا. اب جناب یعقوب کی بہن نے کہا بلاؤ یوسف کو جو ابھی بچے تھے. ایک مرتبہ کرتا پہنایا، پورا آ گیا. بھائیوں نے کہا اپنے باپ سے اے جناب یعقوب بابا ہم قداور بھی ہیں، بڑے بھی، جسم بھی بڑے، یہ کرتا ہمیں کیوں نہیں پورا آ رہا؟ یوسف کو کیوں پورا آیا؟ وہ خاموش رہے. پھپھی بولی ہمارے باپ نے بتایا تھا جو نبوت کا وارث ہو، اب پہنچ گئے ہیں، وارث ہو اسے ہی کرتا پورا آئے گا. اب پتہ چلا نبوت ہو، امامت ہو، خلافت ہو، کرتا صرف اسی کو پورا آتا ہے جو وارث ہو. جو رسول خدا ہے خاتم النبیین، یعنی ان کی رسالت ہے قیامت تک کے لیے. کوئی رسول نہیں آئے گا قیامت تک. دلیل کیا ہے؟ ان کا زندہ معجزہ. سارے مسلمان کہتے ہیں قرآن زندہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا رسول خدا کی رسالت پہ دلیل کے طور پہ. جب میراث قیامت تک باقی رہے گی تو پھر مانو نا وارث بھی باقی رہے گا. میں ممنون آپ کی محبتوں کا، جس محبت سے آپ بر محمد والے محمد صلوات.
امام رضا، میں امام رضا کہہ رہا ہوں، اس نے نام لیا تھا. اس نے امام کا نام لے کے کہا کہ اے فرزند رسول، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے کتاب کا وارث بنایا، تو یہ وارث کون ہے؟ مجمع سنے گا. اب آپ لوگوں نے مجھے اتنا حوصلہ دلا دیا تو میں پڑھ رہا ہوں. مولا سے سوال کیا، مولا یہ وارث کتاب کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت. کیا ساری امت اہل بیت نہیں ہے؟ ساری امت وارث نہیں ہے؟ امام نے کہا نہیں. کہ دلیل کیا ہے؟ کہ تو آیت پوری پڑھ لے، وہی جواب ہے. اللہ کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ. اللہ نے 3 گروہ گنوائے، ایک ہے جو ظالم ہے، ومنہم مقتصد، ایک میانہ رو، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. تیسرا طبقہ وہ جو تمام نیک کاموں میں سب سے آگے. امام نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے بندوں میں 3 طبقات، ایک ہے ظالم. تو کیا ظالم قرآن کا وارث ہو سکتا ہے؟ امام نے مامون سے کہا بتا کیا ظالم قرآن کا وارث ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں. امام نے کہا ظالم ہے جہنمی، کتاب کا وارث ہے جنتی. اگلی آیت میں ہے جنات عدن یدخلونہا، لازماً جنت میں جائیں گے جو کتاب کے وارث ہیں. امام نے کہا وارث کتاب جنتی، اور اللہ کے بندوں میں ظالم بھی جو جہنمی. کہ وارث کتاب صرف اہل بیت ہیں. اس نے کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ امام نے کہا ابھی میں نے آیت پڑھی. امام نے پھر 14 آیات کی تلاوت کی ہے. آپ تو پریشان ہو گئے، 14 آیات میں سارے نہیں سناؤں گا، جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک پڑھوں گا. امام نے 14 آیات کی تلاوت کی. امام نے کہا یہ سب دلیل ہے کہ اہل بیت اور ہیں، امت اور ہے. ایک بہت بڑے عالم کھڑے ہو گئے، کہا کیا رسول خدا کی حدیث نہیں ہے امتی آلی؟ امام سے کہا کیا اہل بیت اور آل محمد اور اہل بیت محمد ایک نہیں ہے؟ امام نے کہا ہاں، آل محمدی اہل بیت ہیں. مجمع ہے میرے ساتھ؟ میں خون جگر دے رہا ہوں، مناظرہ پورا نہیں پڑھوں گا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت، سارا مجمع رہے. امام سے سوال کیا مولا بتائیے کیا اہل بیت اور ہیں، آل محمد اور؟ امام نے کہا نہیں، آل محمد ہی اہل بیت محمد ہے. کہا کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا امتی آلی، میری امت ہی میری آل ہے؟ امام نے ایک مرتبہ فرمایا بتاؤ کیا اہل بیت پہ آل محمد پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ بہت سے پہنچ گئے ہیں. امام رضا نے پوچھا بتاؤ کہ آل محمد پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ سارے علماء نے کہا صدقہ آل محمد پہ حرام ہے. امام نے کہا بتاؤ کیا امت پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ سارے علماء نے کہا امت پہ صدقہ حلال ہے. امام نے کہا یہی تو فرق ہے آل محمد میں اور امت محمد میں. امت پہ صدقہ حلال ہے اور آل پہ صدقہ حرام ہے. کہا فرزند رسول کہ کس انداز سے کیا کیا چیزیں امام نے پیش کی. آیات جلدی پیش کروں گا. میں یقین مانے جب دیکھتا ہوں کہ مجمع کھڑا ہے اور لوگ زحمت میں ہیں اور جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، تو مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ میں زیادہ وقت نہ لوں. میں امام کے مناظرے سے چند دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں. بھائی 7ویں امام سے بھی مامون کے باپ ہارون نے سوال کیا تھا. لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ ہیں آل رسول، اور لوگ خطاب کرتے ہیں کہتے ہیں یبن رسول اللہ، او فرزند رسول، جبکہ آپ تو علی کی نسل سے ہیں. لوگوں کو روکتے کیوں نہیں کہ ہم آل رسول نہیں ہیں، ہم علی کی آل ہیں؟ آپ لوگوں کو روکا کیجئے. توجہ، لوگوں کو روکیں کہ ہمیں مت کہا کرو فرزند رسول، کہا کرو فرزند علی. امام نے کہا ہم آل علی بھی ہیں، آل رسول بھی ہم ہی ہیں. 7ویں امام نے دلیل دی ہے، سن لیجئے گا. ہارون نے کہا کیسے؟ بیٹے کی نسل اپنی نسل کہلاتی ہے، بیٹی کی نہیں. توجہ، امام نے کہا اگر آج پیغمبر اسلام تشریف لائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ لیں تو رشتہ دے گا؟ اس نے کہا رشتہ دوں گا، میں تو خود ہی لے کے پہنچوں گا. بڑے بڑے خود ہی رشتے لے کے آئے ہیں. ہر آدمی پیغمبر سے نسبت چاہتا تھا، میں خود ہی رشتہ لے کے جاؤں گا. توجہ، اور پیغمبر رشتہ کر لیں گے کہ میں خود جا کے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری بیٹی سے رشتہ کر لیجئے.
امام نے فرمایا کہ لیکن ہم رشتہ نہیں دیں گے، کہ آپ سے افضل کوئی نہیں اور آپ پیغمبر کو رشتہ نہیں دیں گے؟ توجہ، امام نے کہا کیونکہ پیغمبر رشتہ قبول بھی نہیں کریں گے۔ کہ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ آپ سے تو افضل کوئی نہیں ہے۔ توجہ، دشمن ہو کے مان رہا ہے۔ جب آپ سے افضل کوئی نہیں تو پیغمبر کیوں آپ کی بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کریں گے؟ مولا نے فرمایا چاہے بیٹے کی نسل ہو چاہے بیٹی کی نسل ہو، وہ اپنی ہی نسل ہے۔ بھئی آدھا مجمع بولا کیا کوئی دلیل دیجئے کہ اللہ نے کہا وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ، بھئی اللہ نے قرآن میں کہا تمہاری مائیں تمہاری محرم ہیں، بیٹیاں محرم، بیٹے کی اولاد محرم، بیٹیوں کی اولاد محرم۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ توجہ، کیا کوئی دلیل قرآن سے؟ امام نے فرمایا سن، قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، ابراہیم کی ذریت میں اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ۔ اللہ نے جب انبیاء گنائے ابراہیم کی ذریت میں تو اللہ نے کہا موسیٰ بھی، زکریا بھی، یحییٰ بھی، عیسیٰ بھی۔ امام نے کہا بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ ہارون نے کہا عیسیٰ کے باپ کا نام نہیں ہے، اللہ نے عیسیٰ کو معجزے سے پیدا کیا بغیر باپ کے۔ کہ پھر بتا عیسیٰ ابراہیم کی نسل میں کیسے، ذریت میں کیسے؟ مجمع پہنچ گیا۔ کہ بتا پھر اللہ نے قرآن میں کہا عیسیٰ ذریت ابراہیم میں کیسے؟ کچھ دیر سوچتا رہا کہ مریم کی طرف سے پہنچ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرف سے ذریت ابراہیم میں۔ امام نے کہا اتنے ہزار سال کے فاصلے سے عیسیٰ ماں کی طرف سے ابراہیم کی ذریت میں، اور ہم تو رسول خدا کی ڈائریکٹ بیٹی۔ ممنون، فاصلوں سے نہیں۔ بنظمت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر سلامات۔ پہنچ گئے، صلوات جز ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے صلوات کو چھوڑ دے تشہد نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ سارے مجمع کی توجہ، سارے مسلمانوں کے فرقوں میں لکھا کہ صلوات ایسے پڑھنی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا یوں پڑھنی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سب نے لکھا صرف اتنا ہی پڑھنا۔ توجہ، آل ابراہیم والی نماز جنازہ میں صلوات ہے، درود ہے، نماز میں یہی صلوات ہے، نہ ابراہیم نہ آل ابراہیم، صرف محمد و آل محمد۔ کوئی نہیں ہے بیچ میں، کوئی نہیں ہے کہ افضل ما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، کوئی نہیں ہے، صرف ہے محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ کیسا نظام رکھا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول خدا، آپ کا کیا کہنا، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پہ صلوات نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ امام شافعی نے۔ 4 امام ہیں ہمارے بھائیوں کے، ان میں سے امام شافعی تیسرے امام، وہ کہتے ہیں اس کی نماز ہی قبول نہیں جو آل محمد پہ صلوات نہ پڑھے۔